جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا جی؟ ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک مقالہ ادبی پڑھا جاتا تھا اور اس پر کیا ہوتا تھا جی؟ گفتگو ہوتی تھی۔ ہوا کیا جو شاہد احمد دہلوی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذرا قابل غور بات ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہوا یہ ہے کہ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ کس نے مقالہ پڑھا؟ محمود نظامی نے۔ یہ بیٹے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ مرزا سے مراد مرزا محمد سعید بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا کہ اس مقالہ پڑھنے کے بعد اس پر تبصرہ کیا جاتا تھا، گفتگو کی جاتی تھی، سارے ادیب اپنی اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ ڈاکٹر تاثیر نے اس مقالے پر، جو محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس پر ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ جب ڈاکٹر تاثیر نے بات کہہ لی تو پھر مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ مرزا صاحب آپ ہی کچھ اس مقالے کے متعلق تبصرہ فرما دیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا۔ انداز کیسا ہوتا تھا بیٹے؟ یہ ان کا انورٹڈ کامے میں جو الفاظ ابھی آ رہے ہیں یہ ان کا انداز تھا۔ کیا کہا کرتے تھے؟ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ مطلب ملی جلی سی رائے دیتے تھے کہ کسی کو اختلاف بھی نہ ہو تو ملتی جلتی سی بات کہہ دی جائیں۔ کیا انداز تھا؟ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی محتاط انداز ہے۔ تو انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو کہتے ہیں جی شوخی سوجی۔ پطرس جو ہیں ان کو شوخی کیا سوجی؟ شرارتی مزاج تھے، مزاح نگار ہیں۔ تو پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا۔ کس کو اشارہ کیا؟ فیض احمد فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ فیض احمد فیض مرزا صاحب کے مزاج سے واقف نہیں تھے، لیکن پطرس بخاری جو ہیں یہ تو مرزا محمد سعید سے ان کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے کیونکہ ان کے شاگرد تھے۔ تو اس لیے پطرس کو کیا ہوا جی؟ شوخی سوجی، فیض احمد فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ کون؟ فیض احمد فیض۔ تو مرزا صاحب بات کر رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، تو فیض احمد فیض بات کاٹ کر اپنی بات کرنا شروع کر دی۔ کیا کہا فیض احمد فیض نے؟ فیض احمد فیض کہتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ کیا کہا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ مرزا صاحب کی جب بات کاٹی گئی تبصرہ کرتے ہوئے فیض احمد فیض نے ان کی بات کو کاٹا اور یہ کہا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ تو یہ کہنے پر مرزا صاحب کو کیا ہوا؟ غصہ آ گیا، مرزا صاحب جلال میں آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا مرزا صاحب نے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں جی ہاں میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، آگے ڈاٹس لگائے ہوئے ہیں، کہ وہ پھر لمبی چوڑی ایک تقریر کی مرزا صاحب نے۔ کہتے ہیں جی پھر کیا تھا؟ پھر شاہد احمد دہلوی کے آگے الفاظ ہیں سبق کے متعلق، وہ کہتے ہیں جی پھر کیا تھا؟ پھر یہ ہوا کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔ اس دن کہتے ہیں جی مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ اس دن شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ اب کیا تھا؟ اب فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ حقیقت میں شرارت کس کی تھی؟ آپ اوپر پڑھ کے آئیں کہ پطرس کو شرارت شوخی سوجی تھی۔
تو پطرس کے کہنے پہ پھر فیض احمد فیض نے مرزا صاحب کی بات ٹوکی تھی اور مرزا صاحب کو جلال آ گیا اور مرزا صاحب نے پھر کیا کیا، اچھی خاصی جھاڑ کی علمی انداز میں تقریر کی۔ تو کیا جی فیض جو ہے اپنی حرکت پر پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے، کیونکہ شرارت کن کو سوچی تھی؟ پطرس کو۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ دم بخود ساکت، بالکل بے حس و حرکت، اس کا معنی ہے بے حس و حرکت، بالکل رکے ہوئے، بے حس و حرکت۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا۔ تو ٹی بریک آ گئی ہے جی۔ مرزا صاحب نے کیا کیا؟ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو، مرزا صاحب کے غصہ کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا۔ اللہ اللہ کرتے کہتے ہیں جی مرزا صاحب کا غصہ جو ہے وہ دور ہوا۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ مرزا صاحب جو تھے وہ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ آج ہمارے مزاجوں سے بیٹے مطالعہ جو ہے وہ بالکل ہی نکل چکا ہے۔ تو مطالعہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک علم رکھنے والے شخص کے لیے، علم کے طالب کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو مرزا صاحب گھنٹوں کہتے ہیں جی مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مطالعے کا کیا شیڈول تھا، کیا مزاج تھا، کس حد تک ان کو شوق تھا، اس پیراگراف میں ملاحظہ کیجئے۔ شاہد احمد دہلوی کی زبانی، شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں جی مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ نئی سے نئی جو مارکیٹ میں کتاب آتی ان کی کوشش ہوتی کہ وہ اس کی ریڈنگ کریں، پڑھتے رہیں۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ جس وقت وہ ریٹائر ہو گئے اور پینشن ملنا شروع ہو گئی تو پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل، ان کی یہ مصروفیت اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ تو پینشن کا بہت بڑا حصہ وہ اپنی کتابیں خریدنے میں ہی صرف کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔ جی آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ مرزا صاحب کی زندگی کیسی تھی؟ بڑی ہی سیدھی سادی تھی۔ کر و فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کر و فر، ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کو کہتے ہیں۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ یہ عادات بیٹے ہمیں بھی اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہیں یہ عادات۔ پیدل چلنا بالکل نہیں، ہماری عادات سے نکل چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم گھر کی سواری تلاش کرتے ہیں۔ صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سوتے تھے، ہم رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے، ہمیں شوق ہی ان چیزوں کا ہے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ یہ بھی بیٹے MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں، کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی احتیاج؟ ضرورت۔ جب طبیعت میں، مزاج میں، ہر چیز میں سادگی ہے تو پھر ضرورت کس چیز کی؟ کسی چیز کی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں جی قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، کہ ان کا دل بہت ہی مطمئن تھا، اطمینان قلب ان کو حاصل تھا۔ قلب مطمئنہ، مطمئن دل، اطمینان قلب۔ جی بیٹے آج کے سبق میں ہم لوگوں نے جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ۔ باقی کل کے لیکچر میں انشاءاللہ یہیں سے ہم لوگ ریڈنگ شروع کریں گے۔ اس سبق کو بار بار سنیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔